میدان محشر ہے اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ میری بہنوں، اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پہ گزارنا سیکھ لو۔ میں بھی سیکھ لوں، آپ بھی سیکھ لو کہ میرے نبی کے کتنے احسانات ہیں، ہم چاہ کر بھی نہیں اتار سکتے، ہم چاہ کر بھی نہیں اتار سکتے۔ معبد بن حلال سے روایت ہے کہ ہم اہل بصرہ اکٹھے ہو کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ ہم ان کے پاس اپنے ساتھ ثابت بنائے حضرت انس کے خاص شاگرد ہیں، ان کو بھی لے گئے تاکہ وہ ان سے ہمارے لیے حدیث شفاعت کا سوال کریں۔ وہ اپنے گھر میں تھے، یعنی انس بن مالک اپنے گھر میں تھے۔ ہم نے انہیں نماز چاشت پڑھتے ہوئے پایا اور داخل ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، جبکہ آپ اپنے بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ثابت بنائی سے کہا، حدیث شفاعت سے قبل آپ ان سے کوئی اور سوال نہ کریں، تو انہوں نے عرض کیا، ابو حمزہ، یہ آپ کے بھائی بصرہ سے آئے ہیں اور آپ سے حدیث شفاعت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے اور فرمائیے کہ یہ میرا مقام نہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ یہ میرا مقام نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، جس پر وہ فرمائیں گے، یہ میرا منصب نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس لائق نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ روح اللہ ہے اور ان کا کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس شفاعت کے قابل نہیں، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ بس لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا، ہاں، اس شفاعت کے لیے تو میں ہی مخصوص ہوں۔ پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی اور مجھے ایسے حمدیہ کلام الہام کیے جائیں گے جس کے ساتھ ہی میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور اب مجھے مستحضر نہیں، بس میں اللہ تعالیٰ کی توصیف اور تعریف بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیں، اپنی بات کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ بس فرمایا جائے گا، جاؤ اور جہنم سے ہر ایسے امتی کو نکال لو جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ بس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر اسی جذبے کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ بس کہا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ بس فرمایا جائے گا، جاؤ جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں رائی کے برابر یا ذرے کے برابر بھی ایمان ہو۔ بس میں جا کر ایسے ہی کروں گا، پھر واپس آ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پیارے رب، میری امت، میری امت۔ بس وہ فرمائے گا، جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ہے ایمان، بہت کم، بہت کم، بہت کم ایمان ہو۔ بس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہم نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا، ہمیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلنا چاہیے، جو کہ ابو خلیفہ کے مکان میں روپوش ہیں، انہیں وہ حدیث بیان کرنی چاہیے جو حضرت انس بن مالک نے ہم سے بیان کی۔ ہم ان کے پاس آئے، انہیں سلام کیا، انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ ان کے بعد ابو سعید، ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک کے ہاں سے ہو کر آئے ہیں، انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی اس جیسی حدیث ہم نے نہیں سنی۔ ہم نے کہا انہوں نے کہا بیان کرو، ہم نے ان کو حدیث بیان کی۔ جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا مزید بیان کرو، ہم نے ان سے کہا اس سے زیادہ انہوں نے بیان نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 20 سال قبل جب صحت مند تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، مجھے نہیں معلوم وہ باقی بھول گئے ہیں یا اس لیے بیان کرنا ناپسند کیا کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھے۔ ہم نے کہا ابو سعید پھر آپ ہم سے وہ حدیث بیان کیجیے۔ اس پر آپ ہنسے اور فرمائے انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے،
مگر اس کا ذکر ہی اس لیے کیا گیا کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان فرمائی تھی جس طرح تم نے بیان کی، مگر اس میں اتنا اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چوتھی دفعہ واپس لوٹوں گا، اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، بس وہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں، آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اجازت بھی دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی عرض کریں گے، کہا میں عرض کروں گا اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھے ان کی شفاعت کرنے کی اجازت بھی دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس وہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال و عظمت و کبریائی کی قسم میں انہیں ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ نبی رحمت کو اختیار دیا گیا یا تو آدھی امت کو نجات مل جائے، پھر حضور کی شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حق کے شفاعت کو اختیار کیا تاکہ سارے ہی مسلمانوں کو محشر کے اس ہولناک دن سہارا اور آسرا مل جائے۔ پھر مجھے اختیار دیا گیا کہ چاہے قیامت کے روز شفاعت کا اختیار کروں یا اپنی آدھی امت بغیر شفاعت کے جنت میں لے جاؤں۔ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ تمام تر زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ تمہارے خیال میں وہ پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ گناہگاروں، خطا کاروں، گناہوں سے آلود لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ چاہت ہے میرے نبی کی، یہ رحمت ہے میرے نبی کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ تو میری بہنوں، ہم اتنے رحمت للعالمین کے امتی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم دل سے ان کا کلمہ پڑھیں، دل سے اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کی نیت کریں، اور ہر وقت درود و سلام سے اپنی زبان کو تر رکھیں، ہر اس کام سے رک جائیں جو میرے نبی کو ناپسند ہے، ہر اس کام کو کرنے والے بن جائیں جو میرے اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ آمین ثم آمین۔